حسن صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ بھارت میں مسلمانوں کی جان مال عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ان حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں وہ جو ایک بچی کی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جو ویڈیو وائرل ہو گئی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا اپنے اپنے انداز میں اس کے ہندو جو گنڈے ہیں انتہا پسند ہیں ان کے سارے ایکٹ کو جو ہے وہ کنڈیم کر رہی ہے پوری طرح. لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں، مسلم امہ اور عالمی خواتین کی تنظیمیں اور پاکستان کا جو معروف وہ ہے موم بتی مافیا، جی وہ خاموش ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ جی دیکھیں، او آئی سی کی طرف سے جو رسمی بیانات آتے ہیں اس میں اس حوالے سے بھی رسمی بیان آیا ہے اور لیٹ آیا، لیکن کیونکہ پاکستان نے تو بہت دفعہ کوشش کی تھی جو انڈیا کی جو حرکتیں ہیں اس پر او آئی سی ایک ایکشن لے، لیکن نہیں لیتی. لیکن جو یہ والا معاملہ تھا لڑکی کا، یہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اتنا زیادہ اٹھایا اور لڑکی وہ اس کا ایک امیج، ہیرو امیج اس طرح کا دنیا میں پھیلا کہ او آئی سی پھر مجبور ہوئی. لیکن انڈیا کے وزارت خارجہ نے اسی طرح اس کو مسترد کر دیا، ان کے بیانات کو جس طرح وہ پہلے بھی کرتی رہی ہے. ایک چیز جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مودی کے آنے سے یہ معاملات بہت بڑے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو انڈیا کا بانی تھا یعنی مہاتما گاندھی، اس کو مسلمانوں اور پاکستان کی حمایت پر قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نوٹ کریں کہ جو کانگریس تھی اس نے لائن اپنی چینج کی تھی کافی حد تک. آپ دیکھیں اندرا گاندھی کے معاملات دیکھیں، میری نظر میں جو 3 ڈیکیڈز تھے کانگریس کی حکومت کی، وہ کسی طرح بھی آج کل کی بی جے پی کی حکومت سے کم نہیں تھے. اس میں آپ 1971 کے واقعے کے بعد آپ اندرا گاندھی کے بیانات دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے جو کچھ سکھوں کے ساتھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. وہ وقت کے تھا جو الٹیمیٹلی جو قائد اعظم جس کا اشارہ کرتے تھے وہ آتا دکھ رہا تھا. 1989 میں خوشونت سنگھ انہوں نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف انڈیا کے نام سے، اور اس میں انہوں نے واقعات کا ذکر کیا تھا کہ انڈیا کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے تھا اور انڈیا کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری الٹیمیٹلی اس طرف آ رہی تھیں. اور جو آپ نے ذکر کیا جو ہمارا موم بتی مافیا ہے جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، ان کو واقعی پاکستان میں تو خواتین کے حوالے سے کوئی ذرا سی بات ہو جائے تو وہ جناب نکل کے باہر آ جاتے ہیں اور پورا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ پوری دنیا پہ اس کا ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اور وہ خاموش. بالکل آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی جو لبرلزم کے اور فیمنزم کے علم بردار ہیں وہ خاموش ہیں. اس کی مین وجہ میرے سامنے یہی ہے، ظاہر ہے کہ ان کی معاملات ایک خاص فنڈنگ کے تھرو چلتے تھے. وہ ویسٹ کا جو یا انڈیا سے مراد ہے میری جو انڈین اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے اس کو وہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ ٹو. لیکن اگر آپ اپوزٹ دیکھیں انڈیا میں تو وہاں کی جو لبرل آوازیں ہیں، چاہے وہ ان کے ایکس جنرل ہوں پراوین سونی، اسی طرح آصف صاحب نے جن کا ذکر کیا جو ان کے مصنفہ ہیں بہت معروف انٹرنیشنل اسٹیچر کی ارندھتی رائے، ان کا کہنا ہے کہ انڈیا ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے بہت واضح انداز میں کہہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ انڈیا کا وہی حال ہوگا جو سوویت یونین کا اور یوگوسلاویہ کا ہوا، اور آر ایس ایس جو ہے وہ اسٹیٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے. لیکن انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کو ہرا نہیں سکتا لیکن بھارت کو کھا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور انڈیا کی جو ریاست تھی اس کا جو سوشل کانٹریکٹ تھا اس اپنے شہریوں کے ساتھ وہ ٹوٹ رہا ہے. سوشل کانٹریکٹ یہی تھا نا کہ سیکولرزم بنیاد ہے یہاں کی، اور جو کانگریس ہمیشہ سے کہتی رہی ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. کیونکہ اب جتنے بھی اب مثال کے طور پہ بہت سے اینٹی مسلم لاز جو ہیں وہاں پر آ رہے ہیں، وہاں پہ اس طرح کے وہاں پہ 5-6 ریاستوں میں تو یہ قانون آ گیا ہے کہ آپ اپنے یعنی آپ کنورٹ نہیں ہو سکتے. ہاں کنورٹ کون ہو سکتا ہے؟ جو اپنے امیجٹ مذہب سے بدلا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے ہندو تھے، مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں یہ تو ہندو تھے، مسلمان ہندو ہوگا یا کرسچن ہندو ہوگا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو تھے ہی پہلے ہندو، یہ تو واپس آ رہے ہیں. اسی طرح نوم چومسکی جو بہت بڑے اسکالر ہیں انہوں نے بھی کشمیر کے ساتھ ایکویٹ کیا ہے پیلسٹائن کو اور کہا ہے کہ جو ویسٹ میں بھی اسلاموفوبیا ہے لیکن اس کی جو بدترین شکل ہے وہ یہاں پر ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو دنیا کا لبرل ہے، جو دنیا کا فیمنسٹ ہے، وہ کیا بیانات دے رہا ہے، اور پاکستانی جو لبرلز ہیں ان کو سانپ سونگھا ہوا ہے. ان کو کوئی کسی قسم کا ان کے جو کوئی بیانات اس حوالے سے رسمی طور پر شاید ہمیں نظر آ جائیں لیکن ان کے لیے کوئی ہمیں لبرٹی گول چکر پہ ہمیں کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آئے گا. اور بلکہ جیسے آصف صاحب نے یہ بتایا تھا کہ آفیسز میں کیا صورتحال ہے، ہمارے ہاں بھی کوئی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے. ہم اوپنلی شاید نقاب والی لڑکی کو ہراس نہیں کر سکتے لیکن کیا دفتروں میں ہمارے ہاں بھی اس لڑکی کو یعنی اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ایک بہت پرانی سوچ کی ہے. کوئی لڑکی
اگر کہیں پہ انٹرویو کال آئے اور ایک جگہ حجاب والی لڑکی ہو اور دوسری جگہ بہت فیشنیبل ہو، آپ کے خیال سے کس کو ترجیح دی جائے گی؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. پاکستان میں بہت سے اسکولز میں ایگزامپلس ہیں کہ لڑکیاں گئی ہیں عبایا پہن کے اور ان کو ٹیچرز نے ان کو زبردستی کہا کہ آپ یہ کیوں پہن کے آ رہی ہیں، ہمارے کالج کا امیج خراب ہو رہا ہے. ایون جو میں ایچ ایس این کی ایگزامپل دوں گا، وہاں پہ کیونکہ پیرنٹس کا بھی انٹرویو ہوتا ہے، وہاں پہ پیرنٹس دیکھا مدر نے حجاب لیا ہوا تھا تو ان کو پرنسپل نے کہا کہ آپ کس حلیے میں آئی ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ہماری سوچ کا. ابن خلدون جو بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ کہا تھا کہ جو غالب اقوام ہوتی ہیں ان کو کاپی کیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی وہی ہے کہ پاکستان میں بھی ان کو اس طرح سے ہمیں شاید آزادی مفت میں مل گئی، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اور ہم اپنے کلچر کی خود بھی عزت نہیں کر رہے. شاید اسی وجہ سے مسلمانوں کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. وسیم صاحب، میں محم بتی مافیا کے حوالے سے ایک بات کہوں گا. دیکھیے، انسانی حقوق کے علمبردار یہ محم بتی مافیا ہے، یہ جو حالیہ واقعہ ہوا یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر واقعی یہ انسانی حقوق والے ہوتے تو وہ وہاں اس بچی کے حق میں بھی کھڑے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے جی. دو وجوہات کی بنیاد پر، ایک تو اس کے لباس پر اعتراض کیا گیا، نمبر دو اس کو مذہبی طور پر ہراس کیا گیا ہے. لہذا محم بتی مافیا تو کنفرم ہو گیا کہ یہ انسانی حقوق کے علمبردار نہیں ہیں. اگر انسانی حقوق کے علمبردار سچے ہوتے تو یہ اس معاملے میں بھی کھڑے ہوتے. نمبر دو بات یہ ہے، اصل میں محم بتی مافیا جو ہے یہ بڑا حق حلال کے ساتھ جو ہے جہاں سے پیسے ملتے ہیں ان کے ٹارگٹ کو پورا کرتا ہے، ایجنڈا ٹو کرتا ہے. یعنی کہ اس میں وہ بڑے آنسٹ ہیں جہاں سے ان کو فنڈنگ ملتی ہے ان کا ایجنڈا فالو کرنے میں. جہاں پر اسلام اور پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوگی یہ محم بتی مافیا وہاں پہ نکل کے کھڑا ہو جائے گا، خصوصاً اسلام کے خلاف. اور اگر آپ ان سب کے آڈٹ کرائیں تو ان سب کی فنڈنگ پاکستان سے نہیں ہو رہی، ان سب کی فنڈنگ باہر یورپ سے اور امریکہ سے اس طرح کی فنڈنگ ہو رہی ہے. اور باقاعدہ اس مقصد کے لیے جو میں کہتا ہوں نا کہ اسپیشلی جو شرم و حیا کے حوالے سے جو خواتین نکلتی ہیں ان کے خلاف عورت مارچ کے نام سے جو نکلتی ہیں، وہ تو میجورٹی جو ہے جنہوں نے اپنے گھر خود برباد کیے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے شوہروں کے لیے اگر شوہر موجود ہے تو سہانے روح بنی ہوتی ہے، ورنہ وہ شوہر ان کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک لومڑی جو ہے تھی اس کی دم کٹ گئی تو اس نے کہا باقیوں کی بھی دم کٹ جائے. دنیا کو تہذیب سکھانے جا رہے ہیں. اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو اس پر بھی کھڑے ہوتے. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا کوئی تعلق جو ہے وہ انسانی حقوق کے ساتھ نہیں ہے. یہ صرف جہاں سے پیسے لیتے ہیں ان کی نمک حلالی کر رہے ہیں.